فاٹا کے سابق قبائلی علاقوں کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے خلاف جرگوں کی جانب سے چلائی گئی تحریک میں شدت آ رہی ہے اور اس بندوبست سے ناراض قبائلیوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر انضمام ختم نہیں کیا گیا تو بہت جلد ہزاروں قبائلی احتجاج کے لیے پشاور اور اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس بے چینی کی بنیادی وجہ 3 برس قبل فاٹا کے انضمام کے وقت حکومت کی جانب سے کیے گئے وعدے پورے نہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مقامی لوگ معاشی بدحالی اور FCR قانون کے مکمل خاتمے سے بھی ناخوش ہیں۔ قبائلیوں کا کہنا ہے کہ فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام سے ان کی قبائلی روایات متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ لین دین کے معاملات، قتل کا بدلہ اور زمینوں کے جھگڑوں سے متعلق فیصلے روایتی جرگوں کی بجائے بوسیدہ عدالتی نظام میں جا کر طول پکڑ رہے ہیں۔ اس لیے ان کا مطالبہ ہے کہ انضمام کا فیصلہ واپس لے کر فاٹا کو ایک بار پھر وفاق کے ماتحت خصوصی علاقہ ڈکلیئر کیا جائے، ورنہ ان کے احتجاج کا دائرہ کار اسلام آباد تک پھیلا دیا جائے گا۔ قبائلی جرگے کے رہنما اور سابق سینیٹر حمید اللہ جان آفریدی کہتے ہیں کہ قبائلی ایک غریب صوبائی حکومت کی بجائے ایک مالدار وفاقی حکومت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انضمام کی وجہ سے ان کی پشتون روایات کو نقصان پہنچا ہے۔ انضمام کا فیصلہ واپس لینے کے لیے حال ہی میں ہونے والے کئی سیاسی جرگوں میں قبائلی اضلاع کے اراکین پارلیمان، علماء اور قبائلی عمائدین نے بھی شرکت کی۔ سابق فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے خلاف دیگر چھوٹے بڑے جرگے تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن قبائلی اضلاع میں انضمام کے پہلے دن سے منعقد ہوتے آ رہے ہیں۔ انضمام کی حمایت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ قبائلیوں پر انگریز دور سے فرنٹیئر کرائمز ریگولیشنز یعنی FCR مسلط کیا گیا تھا، جس کے بارے میں کئی دہائیوں سے نعرے بلند ہو رہے تھے کہ یہ ایک غیر انسانی اور کالا قانون ہے جسے اب بدل دیا گیا ہے۔ تاہم فاٹا قومی جرگہ کے رہنما ملک بسم اللہ خان آفریدی نے قبائلی اضلاع میں انضمام کے بعد جنم لینے والے مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ FCR کی صرف 3 شقوں میں مسئلہ تھا، جبکہ باقی نظام ان کے لیے قابل قبول تھا۔ انہوں نے کہا کہ FCR کی سب سے ناقابل قبول شق 21 اور 22 دراصل پشتون روایات کے مطابق تھی، کیونکہ پشتون معاشرے میں بھی ایک شخص کے جرم کا انتخاب خاندان کے دیگر افراد سے لیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ FCR کی ناقابل قبول شقوں میں تبدیلی کی جا سکتی تھی، لیکن اس کے برعکس فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہماری پشتون روایات کو نقصان پہنچا ہے، ساتھ ہی انصاف کا حصول پیچیدہ اور سست روی کا شکار ہو گیا ہے۔ ملک بسم اللہ خان آفریدی نے بتایا کہ انضمام کے بعد زمینوں کے تنازع بھی خطرناک شکل اختیار کر گئے ہیں۔ ان کے مطابق انضمام سے قبل جب زمین کے تنازع پر 2 قبیلوں میں جنگ چھڑ جاتی تو وہ تب تک جاری رہتی جب تک عمائدین اور پولیٹیکل ایجنٹ ضامن نہ بن جاتے۔ اب جب ایسی کوئی جنگ چھڑتی ہے تو وہ خطرناک شکل اختیار کرتی ہے، کیونکہ حکومتی مشینری پوری طرح سے فعال نہیں ہے اور عمائدین قانوناً ضامن نہیں بن سکتے۔ انضمام کی مخالفت میں دلائل پیش کرتے ہوئے فاٹا قومی جرگہ کے رہنما نے بتایا کہ وہ اس لیے بھی انضمام کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ ان کے مطابق انضمام کے بعد تعلیمی اداروں اور سرکاری ملازمتوں میں قبائلیوں کا کوٹا ختم کر دیا گیا ہے۔ سالانہ 100 ارب دینے اور NFC ایوارڈ میں 3% دینے کا وعدہ بھی پورا نہیں کیا گیا۔ 25,000 لیویز بھرتی کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، الٹا لیویز فورس ہی ختم کر دی گئی۔ انضمام کے وقت کہا گیا تھا کہ قبائلی اضلاع 10 سال تک ٹیکس فری زون رہیں گے، لیکن انضمام کے بعد ان پر ہر طرح کا ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ سابق سینیٹر حمید اللہ جان آفریدی کہتے ہیں کہ قبائلیوں سے مشاورت کیے بغیر جلد بازی میں قبائلیوں کو ایک ناقص نظام دیا گیا، جس کے پیچھے مغربی ایجنڈا بھی موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کبھی بھی انضمام کے حق میں نہیں تھے اور انضمام قبائلیوں پر مسلط کیا گیا ہے، جو کہ پاکستانی آئین کے آرٹیکل 247 کی خلاف ورزی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک غریب صوبائی حکومت کی بجائے ہم ایک مالدار وفاقی حکومت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔